السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلہن بنی بینش کو اپنے بستر پر دیکھتے ہی شاہویر غصے سے دھاڑا، کپڑے بدلو اور سو جاؤ، میرے ساتھ سہاگرات منانے کا سوچنا بھی مت۔ اسے خاندان کا اکلوتا وارث ہونے کا بڑا گھمنڈ تھا۔ جبھی بینش کو ان پڑھ جاہل سمجھ کر دھتکار دیا۔ اگلی صبح بینش غائب ہوئی تو حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ شاہویر سے سب سوال کرنے لگے۔ اس کی مردانہ غیرت نے جوش مارا، وہ اپنی بیوی کو ڈھونڈنے شہر گیا۔ پتہ چلا بینش مقابلے کے امتحان میں ٹاپ کیا ہے۔ وہ اس کے دفتر پہنچا، مگر روب شوہر والا تھا۔ وردی سے نمایاں ہوتی اس کی رانوں پر ہاتھ رکھنے لگا تو زوردار تھپڑ۔ آخری پیپر دے کر اس نے اطمینان کا سانس لیا اور کندھوں پر چادر لپیٹتے ہوئے باہر سڑک پر نکل آئے۔ گرمی کافی زیادہ تھی۔ کچھ دیر تو وہ انتظار کرتی رہی، لیکن ظاہری سی بات تھی واپسی کے لیے اسے کسی کا سہارا لینا تھا، اس سے پہلے کہ وہ رکشے والے کو روکتی۔ جب سڑک پر سامنے اس نے گاڑی کو رکتے دیکھا، یہ گاڑی کسی اور کی نہیں بلکہ شاہویر کی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور شاہویر اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ گاڑی سے باہر آیا۔ شاہویر کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنوں میں عجیب سا شور برپا ہوا۔ بے اختیار ہی اس نے چادر سے اپنا منہ لپیٹ لیا۔ وہ یہاں تھا، اگر شاہویر کی نظر اس پر پڑ جاتی تو غضب ہو جانا تھا، لیکن اس کی نظر پڑنے سے پہلے وہ یہاں سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ شاہویر یہاں شاید کسی سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا اور اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ وہ کچھ ہی فاصلے پر کھڑی تھی۔ جلدی سے قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس نے قریب کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ ڈرائیور نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے میڈم؟ اس نے سرسری سا پوچھا۔ جب وہ پتہ بتاتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی، شاہویر کی پشت گاڑی کی جانب تھی۔ بھائی پلیز جلدی کریں۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ شاہویر کی نظر اس پر پڑے۔ وہ اس کے مزاج کو بہت اچھی طرح پہچانتی تھی۔ اگر اسے بھنک بھی لگ جاتی کہ وہ کیا کر رہی ہے تو گھر میں قیامت برپا ہو جانی تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ قیامت تو پھر بھی اس کی منتظر تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی وہاں سے نکال لی اور اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اے سی کی ٹھنڈی ہوا نے سردی کی شدت کو کم کر دیا اور بے اختیار ہی اسے بابا کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ جب بابا کا سایہ اس کے سر پر تھا تب وہ ایسے ہی آسائش بھری زندگی گزار رہی تھی، لیکن اب وہ پائی کی محتاج ہو کر رہ گئی تھی، اور وجہ یہ تھی کہ اس کے باپ کو اس عمر میں آ کر عشق کا بھوت ایسا چڑھا کہ اس نے نہ صرف اپنی بیوی کو بھلا دیا بلکہ اپنی بیٹی کو بھی، اور اپنی زندگی کا نیا طریقے سے آغاز کیا تھا۔ وہ اور اس کی ماں لوارسوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے اور مجبوراً اسے نانی کے گھر رکنا پڑ رہا تھا، جہاں شاہویر کی بادشاہت تھی۔ اپنے باپ کے لیے اس کے دل میں بے پناہ محبت تھی۔ اس کا باپ اس سے بے حد محبت کرتا تھا اور اسے رشتہ بھی رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنی ماں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کی ماں کے پاس اس کے علاوہ جینے کی اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ سو اس نے ماں کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، لیکن اب شاہویر کے گھر رہتے رہتے وہ اتنی تنگ آ چکی تھی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آنکھیں موندے اور اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے۔ سو اس نے اس راستے کا انتخاب کیا۔ شاہویر اس کے ماموں کا بیٹا تھا اور جنید ماموں ایک عرصہ انگلینڈ میں مقیم رہنے کی وجہ سے اچھی خاصی دولت کما چکے تھے، اس لیے ان کا مرتبہ سب سے بلند تھا اور شاہویر ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ سو ملکیت کا احساس دلانا اس کا حق بنتا تھا۔ گاڑی اس نے گھر سے کچھ دور ہی رکوائی۔ کرایہ دے کر وہ اتری، اس سے پہلے کہ پلٹ کر اپنے گھر کی جانب جاتی۔ جب اس نے دائیں جانب سے آتی ہوئی شاہویر کی گاڑی کو دیکھا اور اس کے قدم وہیں سختی سے جم گئے، دل کی دھڑکن بے اختیار بے ترتیب ہوئی تھی۔ شاہویر اسے دیکھ چکا تھا، نہ صرف دیکھ چکا تھا بلکہ قریب آ کر گاڑی کو روک لیا۔ اس سے پہلے کہ ڈرائیور گاڑی موڑتا، شاہویر اپنی گاڑی سے باہر نکلا اور ڈرائیور کو رک جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ بیچارہ رک کر حیرت سے شاہویر کو دیکھتا رہا۔ جب اس نے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا، یہ اس کا روب تھا یا کچھ بھی، وہ بغیر کچھ کہے باہر نکل آیا۔ شاید وہ بھی حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔
وہ بھی ایک نوجوان لڑکا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بھی عجیب تھے، کچھ خوف کا شکار بھی نظر آ رہا تھا۔ جس نظروں سے شاویر اسے دیکھ رہا تھا، شاید اسے حالات کی نوعیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ بیچ راہ میں یہ معاملہ بینش کو خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے شاویر کی جانب بڑھی۔ یہ صرف ڈرائیور ہے، اسے جانے دیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ لیکن شاویر نے اسے سختی سے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور پھر اس ڈرائیور کو گریبان سے پکڑ لیا۔ کون ہو تم اور کیا تعلقات ہیں تمہارے اس کے ساتھ؟ اس نے اتنی سختی سے سوال کیا کہ ڈرائیور ایک نظر بینش پر ڈال کر سر جھکا گیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ صاحب؟ میں تو صرف اپنا کرایہ لے کر میڈم کو یہاں تک چھوڑنے کے لیے آیا تھا، بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں تو انہیں جانتا بھی نہیں ہوں۔ وہ شدید حیرت کا شکار تھا اور معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بینش جلدی سے شاویر کی جانب مڑی اور اسے بازو سے تھام لیا۔ میری بات سنیں، معاملے کو بڑھانے کی کوشش مت کریں شاویر، میری عزت کا مسئلہ ہے۔ اس وقت تمہیں خیال نہیں آیا اپنی عزت کا جب تم اس غیر مرد کے ساتھ عیاشیاں کرتی ہوئی یہاں تک آ پہنچی ہو؟ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یوں بیچ راہ میں شاویر اتنی جاہلیت کا مظاہرہ کرے گا، اس لیے وہ بس اس کی شکل دیکھتی رہی۔ آنکھوں میں نمی ابری اور گالوں پر بہہ نکلی، لیکن سامنے والے کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ آپ پلیز جائیں بھائی، آپ جائیں۔ اس نے ڈرائیور کی جان چھڑوائی اور اپنی جان بخشی پر وہ بھی جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی موڑ کر لے گیا۔ گاڑی میں بیٹھو، میں یہ سب کچھ گھر جا کر تم سے پوچھتا ہوں کہ تم کس کے ساتھ عیاشیاں کرتی پھر رہی ہو۔ وہ چپ چاپ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گھر صرف 2 منٹ کی دوری پر تھا، لیکن اس شخص کے چونچلے ہی ختم نہیں ہوتے تھے جب تک وہ صرف حکومت کرنا جانتا تھا۔ بے اختیار ہی اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اب جو اذیت اسے برداشت کرنی پڑے گی وہ ناقابل برداشت ہوگی۔ گاڑی گھر کے سامنے روکتے ہوئے شاویر نے اس کا بازو تھام کر اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا۔ شاویر، میرا بازو چھوڑ دیں، یہ کیا حرکت ہے؟ پلیز گھر میں جا کر کچھ مت بتائیں، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ اس نے بار بار اسے روکنا چاہا کہ وہ گھر میں اس کے حوالے سے بدگمانی نہ پھیلائے۔ وہ اپنی اوقات اور اپنی اہمیت سے بہت اچھی طرح واقف تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ اگلے چند دن بے سکونی کی نظر ہو جائیں۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ سب سے پہلے اسے نانوں کے کمرے میں لے کر آئے، جہاں اس کی امی بھی تھی۔ اس کی امی کی اس گھر میں کوئی اوقات نہیں تھی۔ اس کی نانوں یعنی کہ نسرین بیگم کو بھی اپنا پوتا حد سے زیادہ پیارا تھا، اور ویسے بھی عمر کے اس حصے میں اپنے بیٹے اور پوتے کے ساتھ منہ ماری کر کے وہ اپنی جگہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دی جان، پوچھیں اپنی لاڈلی سے یہ کس کے ساتھ آئی ہے؟ نسرین بیگم، جو اس وقت جائے نماز سمیٹ رہی تھیں، حیرت سے پلٹ کر شاویر کو دیکھنے لگیں اور پھر ایک نظر اس کے بے بس چہرے پر ڈالی، جبکہ زیبا بیگم تو جلدی سے اپنے دہلتے ہوئے دل کو تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا بات ہے شاویر؟ انہوں نے شاویر سے پوچھا، جب شاویر نے انہیں فوراً خاموش کروا دیا۔ آپ خاموش رہیں پھپھو، دی جان اس سے بات کریں گی، پوچھیں اس سے کہ یہ کس کے ساتھ آئی ہے اور کہاں تھی یہ؟ سوال و جوابات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور وہ ایک بار پھر سوالیہ نشان کی طرح ان کے سامنے کھڑی تھی، جیسے ہر کوئی سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہاں تھی تم بینش؟ کیا کہہ رہا ہے شاویر؟ نسرین بیگم نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نانو، میں ایک دوست کے ہاں گئی تھی اور اسی کا ڈرائیور مجھے یہاں چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے جلدی سے جھوٹ بنا لیا۔ کیا کرنے گئی تھی تم دوست کے پاس؟ نسرین بیگم نے دوبارہ سوال کیا۔ مجھے اس کے کچھ کاغذات لوٹانے تھے، بس اسی سلسلے میں گئی تھی اور کچھ نہیں۔ گرمی بہت زیادہ تھی تو اس نے اپنے ڈرائیور کو کہہ دیا کہ وہ مجھے گھر تک چھوڑ دے، اور شاویر نے دیکھ لیا۔ تم مجھے بھی کال کر سکتی تھی، اور تمہیں کسی کے ہاں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آخر کس چیز کی کمی ہے جو تم باہر عیاشیاں کرتے ہوئے ہماری عزت کو روند رہی ہو؟ دی جان کو ہی بے وقوف بنا سکتی ہو تم بینش، لیکن مجھے نہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کس کے ساتھ تھی۔ ڈرائیور کچھ اور کہہ رہا تھا اور تم کچھ اور۔
بینش کے چہرے کی رنگت زرد ہو گئی۔ وہ سر جھکائے کھڑی بے بسی سے رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ جب شاویر کی ماں لیلا بیگم اپنے کمرے سے ٹہلتی ہوئی اس کمرے تک آئیں اور لگے ہوئے ہنگامے کو دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے شاویر، کیوں ناراض ہو رہے ہو بیٹا؟ انہوں نے شاویر کو دیکھ کر نرمی کا مظاہرہ کیا اور اپنی زبان میں مٹھاس لاتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں ماما، بس اس بدکردار لڑکی کی بدکرداریوں کو کھول رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں آج بھی علاقے میں کسی اجنبی شخص کے ساتھ گھر تک آئی ہے۔ لوگ دیکھیں گے تو ہمارے بارے میں کیا بات کریں گے؟ اور ویسے بھی 2 دنوں کے اندر اندر بابا کی آمد ہے۔ میں نہیں چاہتا بابا کی عزت پر حرف آئے۔ شاویر نے اتنا بڑا ہنگامہ لگا دیا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا بات کو اچھالے گا، اور رہی صحیح کسر لیلا بیگم نے پوری کر دی۔ اس کی اپنی نانوں بار بار شک بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر اس کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، وہ آئے روز گھر سے باہر رہتی ہے تو بتا دے۔ شاویر اسے کتنی بار پکڑ چکا ہے، سو ہر روز بہانے سے بہتر ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ پسندیدگی رکھتی ہے تو بتا دے۔ لیکن وہ اچھی طرح ان لوگوں کی چال سے واقف تھی۔ اگر کبھی وہ کچھ بھی غلط کرتے ہوئے پکڑی جاتی تو یقیناً وہ لوگ اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتے۔ جو اس کی عزت اور شرافت کے باوجود اس پر الزام لگانے سے باز نہیں آتے تھے، ان لوگوں سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ وہ بس چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے اس شخص نے کب تک اس کی زندگی پر مسلط رہنا تھا، جو ہر وقت اسے نیچے دکھانے کی کوشش کرتا تھا۔ حالانکہ اس کے ساتھ اس کی کوئی خاص دشمنی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ شخص کبھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ لیلا بیگم، شاویر اور اس کی نانوں، کسی کو بھی اس کی ذات پر یقین نہیں تھا۔ حالانکہ وہ جو کچھ کر رہی تھی اپنے مستقبل کے لیے اور اپنی ماں کی اجازت سے کر رہی تھی، لیکن ان لوگوں کو شاید یہ ہضم ہی نہیں تھا، خاص طور پر شاویر، جو ہر وقت اس کے لیے بدگمانی پھیلائے رکھتا۔ 2 دن اس نے بے بسی سے روتے ہوئے گزار دیے۔ یہ بات اتنی بڑی نہیں تھی جس قدر بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا تھا، اور 2 دنوں کے بعد جب جنید صاحب کی آمد ہوئی تو انہیں بھی اس معاملے کے بارے میں اطلاع دے دی گئی۔ ماموں بھی اسے اچھا خاصا بدگمان تھے، اور وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ وہ ایک عیاش لڑکی ہے جسے جنید صاحب کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آئے روز گھر سے باہر رہنا، بغیر بتائے اپنی مرضی کرنا۔ سو اس روز نسرین بیگم سے مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو اس کی زندگی میں مزید زہر گھولنے والا تھا۔ اس روز انہوں نے حکم صادر کر دیا کہ چونکہ اب وہ گھر آ چکے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بینش کا نکاح شاویر سے کر دیا جائے۔ ویسے بھی گھر کے بچے ہیں اور کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ شاید وہ اس ذریعے سے بینش کو قابو میں لا کر شاویر کی سپرد کر دینا چاہتے تھے تاکہ ان کی عزت قائم رہے اور ان کے مرتبے کو نقصان نہ پہنچے۔ جبکہ یہ فیصلہ سن کر وہ دہل سی گئی۔ پہلے اذیتیں کم نہیں تھیں، جو اب اس کی زندگی میں اذیتوں کا اضافہ ہو رہا تھا۔ شاویر تو سب کچھ سننے کے بعد ہتھے سے اکھڑ گیا۔ بابا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لڑکی کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ آخر میرے سامنے وہ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ایک ان پڑھ جاہل اور عجیب سے کردار کی لڑکی، جس کا کردار بھی گھر والوں کے سامنے مشکوک ہے۔ ماں باپ میری زندگی برباد نہیں کر سکتے۔ اس نے کھڑے کھڑے انکار کر دیا اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ اس کے اس قدر ذلالت بھرے انداز پر بینش سر جھکا کر رہ گئی۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ لوگ اس کے محسن تھے۔ آج تک اس کے ماموں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ تو صاف لفظوں میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ اسے یہ رشتہ منظور نہیں ہے، نہ ہی وہ اس قابل تھی کہ اسے انکار کرنے کا حق دے دیا جائے، بلکہ وہ لوگ اس پر اس قدر مسلط تھے کہ خاموشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس روز نسرین بیگم
اس کے کمرے میں گئیں تو وہ لیپ ٹاپ پر بیٹھا کچھ کام دکھ رہا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے قریب ہی بیٹھ گئیں۔ دی جان، اگر آپ میرے ساتھ وہی ڈسکس کرنے آئی ہیں تو میں آپ سے بات نہیں کرنے والا۔ اس نے نسرین بیگم کی جانب دیکھتے ہی انکار کر دیا، جبکہ وہ اس کی دکھتی ہوئی رگوں سے بہت اچھی طرح واقف تھیں۔ انہوں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں جانتی ہوں کہ تم بینش کو پسند نہیں کرتے، لیکن اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بے پناہ حسین لڑکی ہے، تم سے چھوٹی ہے اور تمہارے روب میں رہے گی۔ مرد کے لیے عورتیں لاکھ میسر رہیں، لیکن وہ عورت اسے کم میسر آتی ہے جو اس کے روب و دبدبے کا شکار رہے، اور بینش سے تم ایسی امید رکھ سکتے ہو؟ ایک بار میری بات پر غور کر کے تو دیکھو، یہ ہم سب کی عزت کا سوال ہے۔ انہوں نے شاویر کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے اس پر واضح کر دیا تھا کہ بینش کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی انتخاب اچھا نہیں ہو سکتا، اور اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس بات سے تو وہ کبھی انکار نہیں کر سکتا تھا کہ وہ بے پناہ حسین تھی، اتنا حسین کہ اگر وہ اسے نظر بھر کر دیکھ لیتا تو شاید اسے محبت کر بیٹھتا، لیکن وہ اسے محبت کے حق میں نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ اسے اپنی ملکیت سمجھتے ہوئے اس پر حکومت کرتا چلا آیا، اور آج بھی اسی حکومت پر قائم تھا۔ وہ چپ چاپ روتے ہوئے زیبا بیگم کی آغوش میں لیٹ گئی۔ امی، تو کیا مجھے اب اس فیصلے کی نظر کر دیا جائے گا؟ انہوں نے نرمی سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ شاویر بہت اچھا لڑکا ہے میری جان، غصے کا تیز ہے، ضد ہے، انا ہے، لیکن وہ تمہارے ماموں کا اکلوتا بیٹا ہے۔ تمہاری زندگی سنور جائے گی جب بیوی بن کر اس کے دل پر حکومت کرو گی تو وہ سب کچھ بھول جائے گا۔ زیبا بیگم کو بھلا اپنے بھتیجے سے زیادہ پیارا کون ہو سکتا تھا؟ سو انہوں نے بھی اسے ہی قربان کرنا چاہا، اور دونوں طرف سے ملے جلے سازش کا شکار ہو کر بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب وہ شاہویر کی دلہن بننے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اس نے زیبا بیگم کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ اس نے صرف نکاح کے لیے رضامندی دی ہے، ابھی رخصتی کے لیے اسے قائل نہ کیا جائے، اور شاید اس کی یہ بات مان کر بھی انہوں نے بہت بڑا احسان کیا تھا۔ اس میں شاویر کی نظروں میں ہمیشہ اپنے لیے طنز، تنفر اور تلخی دیکھی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ جتنی بھی کوشش کر لیتی لیکن وہ شخص راضی ہونے والا نہیں تھا، اور وائٹ کلر کے شرارے میں سجی ہوئی دلہن اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ جس کی نظر اس پر ٹھہر سی جاتی۔ اس نے نکاح کے لیے رابعہ کو بھی انوائٹ کیا تھا، کیونکہ رابعہ ہی اس کی قریبی دوست تھی جو اس کے ہر راز سے واقف تھی۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور نہ ہی کسی کو اتنی اہمیت حاصل تھی کہ وہ کسی کو اپنے راز و نیاز شیئر کرتی۔ تم کس قدر حسین ہو، تمہارا شوہر تو تم سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ رابعہ نے چہکتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا، اور اس نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اس بات سے انکار نہیں تھا کہ شاویر ایک خوبرو شہزادہ تھا، ضد، انا، اکڑ میں لپٹا ہوا شخص جو اگر بات کرتا تو وقت کو روک دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ نکاح کے لیے اچھی خاصی بڑی تقریب رکھی گئی۔ علاقے سے چند معززین کے علاوہ جنید صاحب نے اپنے کافی دوستوں کو بھی انوائٹ کیا تھا۔ سو شام ایک شاندار تقریب کی صورت میں ان کا نکاح ہوا۔ ایجاب و قبولیت کے مراحل طے کرتے ہوئے اس نے بے اختیار اپنے باپ کو یاد کیا تھا، جسے وہ ہر موڑ پر یاد کرتی تھی، لیکن وہ شاید بیرون ملک اپنی نئی زندگی میں بے حد خوش و خرم تھا۔ قاضی صاحب نے اس سے رضامندی چاہی۔ اس نے بس ایک نظر سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا تھا اور پھر سر جھکاتے ہوئے رضامندی دے دی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اس وقت یہ سب کچھ ضروری تھا۔ ویسے بھی اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر وہ شاویر کی عزت بن جائے گی تو شاید وہ مقام حاصل کر لے جس کی وہ حقدار ہو۔ کاغذ کے اس چھوٹے ٹکڑے پر دستخط کرتے ہوئے اس نے اپنا سب کچھ اس شخص کے نام لکھ دیا جو شاید دل کی گہرائیوں میں اس کے لیے قابل محبت تھا۔ گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے شاویر نے ایک سرسری سی نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر دوبارہ مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی
کہ اپنی دھڑکنوں پر قابو پانا اسے مشکل ہو گیا، اور بے اختیار ہی وہ نہ جانے کتنے لمحے اسے دیکھتا رہا۔ بڑی بڑی بوری آنکھیں جنہیں میک اپ نے تراش کر اور بھی حسین بنا ڈالا تھا، گلابی لب جن پر خمار ٹوٹ کر برسا، بھرا بھرا وجود، وہ بے اختیار جھکا اور نرمی سے اس کے ماتھے کو چھو لیا، اور پھر جھک کر رخسار کو۔ بینش کے لیے اپنی دھڑکنوں پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ بے اختیار ہی اس نے نظریں اٹھا کر شاہویر کا چہرہ دیکھا تھا، اور شاہویر تو اس کے سرخ رنگت میں کھو گیا۔ سامنے موجود لڑکی اس کی بیوی تھی، پورے حقوق کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھی، اور وہ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ بینش اس کے پہلو میں آ کر سجی تو گویا چاند مکمل ہو گیا۔ نہ جانے کتنی نظروں میں محبت، ستائش، اور نہ جانے کتنی نظروں میں حسد ابھرا۔ ان پر اٹھنے والی ہر نظر رشک زدہ ہو کر واپس لوٹ آتی۔ تقریب نکاح کے بعد اس نے امی کو کہہ دیا کہ اسے کمرے میں چھوڑ دیں۔ تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا۔ زیبا بیگم نے اسے کمرے میں چھوڑ دیا۔ تقریب ختم ہوتے ہی مہمان رخصت ہو گئے اور سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ بدلتے ہوئے رشتے نے اس کے جذبات بھی بدل دیے تھے۔ نہ جانے اب وہ شخص اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتا۔ دل میں ہزار وسوسے تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کے دل میں اپنی محبت اور اپنا مقام قائم کر لے گی۔ آئینے کے سامنے جیولری اتارنے کے بعد وہ کپڑے تبدیل کرنے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھی۔ اپنے لیے اس نے کمفرٹیبل سا لباس نکال لیا تھا۔ سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد اب وہ سکون سے سونا چاہتی تھی۔ جب کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ باہر نکلی اور اسے اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ عمومی طور پر کبھی اس کے کمرے میں نہیں آیا، نہ ہی اس کی زندگی میں جھانکنے کی زحمت کی تھی، لیکن اب نہ جانے کیوں وہ اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا، جیسے اس کا منتظر ہو۔ وہ وہیں جم کر کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ دوپٹے کے بغیر اس کے جسم کے نشیب و فراز اس کے سامنے عیاں تھے۔ بکھرے ہوئے بال، میک اپ سے عاری چہرہ، سامنے بیٹھا شاہویر اسے کسی اور نظر سے دیکھ رہا تھا۔ آج اس کے دیکھنے کا انداز بالکل مختلف تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے نرمی سے شاہویر کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جب وہ قدم اٹھا کر چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا اور پیچھے قدم اٹھاتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگ گئے۔ شاہویر نے اپنا اور اس کا درمیانی فاصلہ بالکل ختم کر دیا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ یوں جڑ کر کھڑے تھے کہ ہوا کو گزرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، جبکہ بینش کا دل تو اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس شخص کی قربت عجیب جان لیوا تھی، جبکہ شاہویر کی نظروں میں خمار اتر رہا تھا۔ اس نے پہلی مرتبہ شاہویر کا یہ روپ دیکھا تھا۔ نکاح ہو جانے کے بعد حق کا احساس شدت سے حاوی ہوا۔ سامنے موجود شخص اس کا شوہر تھا۔ شاہویر نے تھوڑی سے اس کا چہرہ اٹھاتے ہوئے اپنی نظروں کے سامنے کر لیا۔ آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی تم، اتنی حسین کہ میرے دل و دماغ پر قابض ہونے لگی ہو، اس نے سرگوشیانہ لہجے میں کہتے ہوئے بینش کو بھی بہکنے پر مجبور کر دیا۔ نرمی سے اس کی پشت کو تھام کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر جھکا اور گویا صحرا میں ایک عرصے کے بعد چشمہ پھوٹا، جیسے خزاں گزرنے کے بعد بہار کا موسم پھولوں کو نصیب ہوا ہو۔ وہ نہ جانے کون سی شدتیں اس کے وجود میں انڈیل رہا تھا، اور بینش تو حیرانگی کا شکار تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے شاہویر کی شرٹ تھام کر اسے ہوش کی دنیا میں لانا چاہا۔ شاہویر پلیز، اپنے سانس بحال کرتے ہوئے وہ شاہویر کو جانے کا اشارہ کر رہی تھی، لیکن وہ مسلسل بہکتے ہوئے اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ اب تو میری بیوی بن چکی ہو، اب تو حق رکھتا ہوں تم پر، اور اس سے زیادہ خوبصورت احساس کیا ہو سکتا ہے کہ میں طلبگار ہوں۔ وہ نرمی سے بہکتے ہوئے اسے اپنے قریب کر رہا تھا، اور بینش اس وقت اس کی قربت میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے بینش نے اس کے وجود سے فرار حاصل کر لی۔ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، اور نکاح سے پہلے اپنے شوہر کو سب کچھ سونپ دینے والی لڑکیوں کے بارے میں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ شاہویر کو شاید اس کا
جھٹکنا اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے آگے بڑھ کر نرمی سے اپنی انگلیوں سے اس کے رخسار کو چھونے لگا۔ تمہارے منہ سے کردار کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ اب شوہر کی باری آئی ہے تو تمہیں کردار اور معاشرہ یاد آ رہا ہے۔ وہ ایک پل میں تلخ ہوا تھا، اور بینش جو بہت نرمی سے بات کر رہی تھی اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی۔ وہ شخص کبھی بھی بدلنے والا نہیں تھا، اس کے مزاج سے تو وہ بہت اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ میرا کردار جیسا بھی ہے، میں آپ کی عزت ہوں اور آپ کے حق میں ہوں، اور اس حیثیت کو خدا بہتر جانتا ہے۔ آپ پلیز جائیں یہاں سے، میں اس وقت آپ کے ساتھ اس رشتے کو بڑھانا نہیں چاہتی۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ سامنے موجود شخص شاہویر جنید تھا، جسے شاید آج تک انکار کی عادت ہی نہیں تھی۔ تم مجھے انکار نہیں کر سکتی، میں شوہر ہوں تمہارا اور تم پر حق رکھتا ہوں۔ اسے گردن سے دبوچتے ہوئے اس نے سختی سے جھٹک کر اپنے قریب کیا، اور بینش نے بے اختیار اس پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے خود سے دور کر دیا تھا۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کا ہاتھ شاویر کے چہرے پر تھپڑ کی صورت میں لگا، اور وہ خود بھی دنگ رہ گئی، جبکہ شاویر کی نظروں میں خون اتر آیا تھا۔ سرخ چہرے اور سرخ نظروں کے ساتھ وہ بینش کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ بہت بڑی غلطی کر دی تم نے۔ اب تو میں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ تمہیں اس غلطی کی کتنی بڑی سزا ملے گی۔ زہر بھری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ وہ دیر تک سہمی ہوئی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ اس کا ارادہ ایسا نہیں تھا، لیکن شاویر کو خود پر قابض دیکھ کر وہ خود کو روک نہیں پائی، اور نتیجہ اس قدر بھیانک تھا کہ وہ جانتی تھی کہ شاویر غصے کا کس قدر تیز ہے۔ وہ کبھی بھی اس بات کو نہیں بھولے گا۔ لیکن گزری ہوئی رات کے بعد صبح شاویر کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے وہ گزشتہ رات کی بات کو بھول چکا ہو۔ حالانکہ وہ اس بات پر خوفزدہ تھی کہ وہ اس بات کو بڑھاوا دے کر گھر بھر میں بیان کر دے گا، لیکن شاید یہ طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اسے پرسکون کرنے کے لیے چند دن سکون کی نظر ہو گئے۔ اب اس نے خود بھی شاویر کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ اس کے کمرے کی صفائی کر دیتی، گھر کے کام کاج میں خصوصی طور پر اگر کام اس کے حوالے سے ہوتے تو وہ خود دلچسپی لیتی۔ وہ چاہتی تھی کہ شاویر کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط اور قائم رہے، لیکن شاید یہ اسے منظور نہیں تھا۔ وہ شخص اسے صرف حقارت کی نظر سے دیکھنے والا تھا۔ نکاح کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ اس شام وہ اپنے کمرے میں موجود تھی جب اسے رابعہ کی کال موصول ہوئی۔ رابعہ اس کی بہترین دوست تھی اور ہر قدم میں اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ صبح دوبارہ انٹرویو ہے، بینش کسی بھی طرح گھر سے نکل کر تمہیں آنا پڑے گا، میں وہیں تمہارا انتظار کروں گی۔ صبح کا دن اس کے لیے بہت خاص تھا۔ رابعہ نے اسے اطلاع دی تھی۔ اس وقت تک موبائل صرف زیبا بیگم کے پاس تھا۔ وہ ان ماں بیٹی کا مشترکہ موبائل تھا جسے نسرین بیگم بھی استعمال کرتی تھی اپنے دوسرے بیٹوں کا حال احوال جاننے کے لیے۔ رابعہ کی بات سن کر وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ اب یہاں سے نکلنے کے لیے اسے کوئی بہانہ چاہیے تھا، اور اسے یقین تھا کہ شاویر اس پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ شاویر کو اس بارے میں بتانا نہیں چاہتی تھی۔ گریجویشن کے بعد اس نے ایک بار گھر والوں کی مرضی سے کوشش کی، لیکن وہ مقابلے کے امتحان میں ناکام ہوئی تو اسے جتنی باتوں کا سامنا کرنا پڑا وہ حوصلہ توڑنے لگی تھی۔ اس نے جتنی ذلت کا سامنا کیا، شاویر نے اسے جتنی تذلیل کا نشانہ بنایا تھا، وہ آج تک نہیں بھول پائی۔ اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح کے نتائج موصول ہونے سے پہلے ہی وہ اپنی کوشش کا اعلان کر دیں۔ کافی سوچ بچار کے بعد وہ اٹھ کر شاویر کے کمرے میں چلی گئی۔ ایک وہی شخص تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا، اور بالآخر مجبوراً اسے اس کی مدد مانگنی پڑی۔ چند لمحے اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے رک کر اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر دستک دی، لیکن کمرے سے کوئی جواب نہیں آیا، اور پھر دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گئی۔ پانی گرنے کی آواز سے اسے معلوم ہوا کہ شاید وہ فریش ہو رہا ہے۔
وہیں صوفے پر ٹکتے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر آیا تو اسے دیکھ کر رک سا گیا۔ کیا بات ہے محترمہ، آج یہاں کیسے آمد ہوئی؟ ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر ڈال کر اس نے کہہ دیا تو وہ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دراصل میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں صبح اپنی ایک دوست سے ملاقات کرنے والی ہوں، کیا مجھے وہاں تک ڈراپ کر دیں گے؟ اسے یقین تھا کہ وہ کھڑے کھڑے ہی انکار کر دے گا اور اسے کہہ دے گا کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب شاویر نے مسکراتے ہوئے کہہ دیا، کیوں نہیں، ہم آپ کے حکم کے غلام ہیں، جہاں چاہیں گی آپ کو پہنچا دیں گے۔ بینش کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کا شکریہ ادا کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ شاویر نے نہ ہی اسے روکا تھا اور نہ ہی وہ مزید کچھ کہہ پائی۔ ابھی اس کے پاس تھوڑا ٹائم تھا۔ مکمل تیاری کرنے کے لیے اس نے پوری رات کا انتخاب کیا اور پوری رات ہی جاگتے ہوئے محنت کرتی رہی۔ اس بار اس نے اتنی محنت کی تھی کہ اسے یقین تھا وہ ضرور وہ مقام حاصل کر لے گی جس کے لیے وہ سر توڑ محنت کر رہی ہے، اور اس کے بعد سب سے پہلا چھٹکارا ان مطلبی رشتوں سے حاصل کرے گی جو اس کے لیے وبال جان بن چکے ہیں۔ اگلی صبح تیار ہوتے ہوئے وہ شاویر کے ساتھ ہی گھر سے باہر آئی۔ شاویر اس قدر ڈیشنگ لگ رہا تھا کہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ آفس کے لیے تیار ہوا ہے، کیا آج کہیں اور جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اس نے بس سرسری سا پوچھ لیا جب شاویر نے مسکراتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا۔ بالکل، آپ انٹرویو کلیئر کرنے کے بعد آ جائیے گا، میں آپ کو ایڈریس سینڈ کر دوں گا، میں آج کا دن وہیں گزاروں گا اور اس کے بعد ہی مل کر گھر واپس جائیں گے۔ شاویر کا لہجہ اس قدر بدلا ہوا تھا کہ وہ اطمینان سے اس کی بات پر مسکرا دی۔ شاویر نے اسے مخصوص جگہ اتار دیا جہاں رابعہ اس کا انتظار کر رہی تھی اور وہیں سے پلٹ گیا۔ آج کا دن اس کے لیے بہت خوبصورت ثابت ہونے والا تھا۔ ایک طرف شاویر کا بدلا ہوا رویہ تو دوسری طرف انٹرویو جس کے لیے اس نے کافی محنت کی تھی۔ اسے کافی دیر انتظار کرنا پڑا۔ رابعہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ رابعہ کے والد کالج لیکچرار تھے اور رابعہ اس کے لیے سب سے مخلص دوست تھی۔ وقت آنے پر اسے انٹرویو کے لیے طلب کیا گیا اور وہ اندر جا کر انٹرویو دے آئی۔ ایک اطمینان، ایک سکون اس کے چہرے پر پھیلا ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس بار منزل زیادہ دور نہیں ہے۔ اس نے بااعتماد طریقے سے انٹرویو دیا اور پھر رابعہ کے ساتھ ہی باہر آ گئی۔ رابعہ واپسی کے لیے اپنے بابا کے ساتھ جانے کا ارادہ رکھتی تھی اور وہ شاویر کے ساتھ۔ شاویر کے دیے ہوئے ایڈریس پر جانے کے لیے اس نے رکشے کا انتخاب کیا اور رکشے میں بیٹھ کر وہاں پہنچ گئی۔ یہ ایک شاندار ہوٹل تھا، اتنا شاندار کہ وہ بس اسے دنگ ہوتی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی۔ شاویر یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ ایک سوال نے سر اٹھایا۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ شاویر کے ساتھ اس کو پہلے بھی رابطہ ہو چکا تھا، لہٰذا اسے معلوم تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا، شاید کسی میٹنگ میں یا شاید بزنس کے سلسلے میں وہ یہاں موجود تھا، اور یہ اس کا لگایا گیا اندازہ تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ جلد ہی اس دروازے کے سامنے گئی۔ اس نے دروازے پر دستک دینی چاہی، لیکن اس کا ہاتھ ہوا میں ہی ٹھہر گیا۔ جب دوسری جانب دروازہ کھلا تھا اور شاویر باہر آیا، اس کی پشت پر کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ وہیں ساکت رہ گئی۔ اس کے بازو سے چمٹ کر وہ کھڑی لڑکی عجیب سے ناز اور ادائیں دکھا رہی تھی، جبکہ شاویر مسلسل اسے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ بینش کا چہرہ دیکھنے لگا۔ چہرے پر وہی مسکراہٹ اور آنکھوں میں عجیب سا چیلنج تھا۔ بینش وہیں ساکت کھڑی رہی، نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ لڑکی نشے میں ہو، جس طرح وہ بار بار شاویر کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بینش کا دل چاہا کہ وہ ایک تھپڑ اس کے چہرے پر لگا دے۔ عجیب سے احساس نے سر اٹھایا تھا اور اس نے بے اختیار ہی آگے بڑھ کر شاویر کا بازو تھام لیا اور اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ دور رہو میرے شوہر سے، کون ہو تم؟ اس بار وہ غصے سے چلائی تھی، جبکہ شاویر نے نرمی سے تھامتے ہوئے اس کا رخ
دوسری جانب موڑ دیا۔ اسے یہیں رہنے دو، یہ یہاں سے چلی جائے گی، چلو ہم چلتے ہیں۔ بظاہر تو وہ بہت نرمی سے بات کر رہا تھا، لیکن بینش کے اندر کون سی ہلچل مچی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس لڑکی کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ اس کا شاویر کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اور یہ بات بینش کو اندر سے توڑ چکی تھی۔ وہ تو یہ سمجھنے لگی تھی کہ شاویر پر اس کا حق ہے، لیکن شاویر کی حرکتوں پر اسے عجیب سی مایوسی نے گھیر لیا۔ شاویر اس کا ہاتھ تھام کر گاڑی تک لے آیا۔ جب اس نے سختی سے ہاتھ جھٹکتے ہوئے نم آنکھوں سے شاویر کی جانب دیکھا تھا، یہ سب کیا تھا اور کون تھی یہ لڑکی، اور آپ پورا دن اس کے ساتھ گزار چکے ہیں؟ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ شاویر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جب بیوی اپنے حق سے محروم رکھے تو پھر شوہر کو باہر منہ ماری کرنی پڑتی ہے۔ وہ کیا چاہتا تھا اور اسے کس بات کی سزا دے رہا تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں شاویر؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رخصتی سے پہلے ہمارے درمیان کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے جھجکتے ہوئے نظروں کو جھکا کر کہا تھا، لیکن باہر تو بہت کچھ ہو سکتا ہے نا، اسی لیے میں تم سے اب کوئی طلب نہیں رکھتا۔ گاڑی میں عجیب سی خاموشی چھائی رہی۔ اس کا ذہن عجیب سی الجھنوں کا شکار ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جاتے ہی نانوں سے بات کرے گی یا پھر ماموں سے، کیونکہ اگر وہ اس کے کردار کو اس قدر اچھال سکتا ہے تو وہ اس کا شوہر ہے اور وہ اس پر حق رکھتی ہے، اور یوں وہ اس کے حق کو باہر بکھیرتے ہوئے وہ جواب دہ ضرور ہوگا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ جاتے ہی اس نے سب سے پہلے نظرین بیگم کو کہہ دیا تھا کہ ان کا پوتا باہر لڑکیوں سے تعلقات رکھے ہوئے ہے۔ نسرین بیگم نے بے اختیار ہی منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اپنے شوہر کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہو لڑکی؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں نانو، میں نے خود انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ بات صرف نانو نے نہیں بلکہ جنید خان نے بھی سنی تھی، اور چپ چاپ ایک نظر اس پر ڈال کر پلٹ گئے۔ تم اتنی کم عقلی کا مظاہرہ کرو گی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ تمہارا شوہر ہے، اسے اپنی جانب راغب کرو، اپنی جانب مائل کرو، بجائے اس کے کہ تم اسے باہر کا راستہ دکھاؤ۔ نانو نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن کیسے؟ میں رخصتی سے پہلے انہیں کیسے اپنی جانب راغب کر سکتی ہوں؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ وہ پہلے ہی مجھے بد کردار تصور کرتے ہیں۔ اور نسرین بیگم نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ میں جنید سے بات کرتی ہوں، جلد سے جلد ہی تم دونوں کی رخصتی کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ممکنہ نتائج نہیں مل پائے جس کی ہمیں امید تھی۔ اور وہ اٹھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئے۔ شاویر کی حرکت بہت عجیب تھی، بار بار اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اقرار کر گئی کہ شاویر کے ساتھ وہ جذباتی طور پر لگاؤ رکھتی تھی اور اسے کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی تھی۔ بیگم نے جنید صاحب سے بات کی تو وہ بھی گہری سوچ کا شکار ہو گئے۔ میں سمجھا تھا کہ ان دونوں کو رشتے میں منسلک کرنے کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے پر قابو پا لیں گے، لیکن شاید میں غلط تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے ہفتے کے اندر اندر ہی ان کی رخصتی کی ڈیٹ مقرر کر دی۔ شاویر کو تو پہلے ہی کوئی اعتراض نہیں تھا، اور وہ بس عجیب سی کشمکش کا شکار تھی۔ نہ جانے کیوں دل میں عجیب سے اندیشے اٹھتے، جیسے اس کی زندگی برباد ہو رہی ہو۔ وہ شاویر کی دسترس میں جائے گی تو ٹوٹ جائے گی۔ اس شخص کے حوالے سے کوئی بھی مثبت بات اس کے ذہن میں نہیں آتی تھی۔ ساری رسومات کرنے کے بعد بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب اس کے ہاتھوں پر شاویر کے نام کی مہندی سجا دی گئی۔ حالانکہ رخصتی سے اتنا جلدی نہیں ہونا تھا، لیکن پھر بھی یہ جنید صاحب کا فیصلہ تھا، اسی لیے سب کو ماننا پڑا۔ جنید صاحب نے خود ہی اس کے لیے جہیز کا انتظام کیا اور اس سے رخصت کر کے اپنے ہی گھر لیا، یعنی کہ اپنی بہو کے طور پر بھی فرائض انجام دیے، اور اس کی جانب سے بھی باپ کے بھی فرائض انجام دیے۔ جنید خان نے اس کی خوشیوں کے لیے کوئی کمی نہیں رہنے دی۔ بلا شبہ وہ بہت اچھے انسان تھے۔ وہ پوری رات وہ عجیب سی کشمکش کا شکار رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کل
اس کی دسترس میں جانے کے بعد وہ اسے کیا کہے گی، وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، اس پر کس طرح اپنی شدت نچھاور کرے گا، کیونکہ وہ جو انداز اس کا دیکھ چکی تھی اس کے بعد خوف کا شکار تھی۔ عروسی جوڑے میں ملبوس بینش مقابل کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا۔ ایک چھوٹی سی تقریب کے بعد ان کی رخصتی کو اناؤنس کر دیا گیا۔ جنید خان کو یقین تھا کہ اب ان کا بے قابو بیٹا قابو میں آ جائے گا، کیونکہ بینش ان کے لحاظ سے اچھی لڑکی تھی اور ان کے بیٹے کو سنبھال سکتی تھی۔ کمرے کو سرخ گلابوں سے سجایا گیا۔ یہ ان کا اکلوتے بیٹے کی خوشی تھی اور وہ اسے کسی صورت بھی ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ وہ ڈیشنگ سا مرکز نگاہ بنا ہوا تھا، جس کے چہرے سے خوشی کی لہریں پھوٹ رہی تھیں۔ لوگوں کے درمیان وہ اس قدر چہکتا پھر رہا تھا کہ ہر ایک کو یقین تھا کہ بینش کے عشق میں مبتلا ہو کر وہ اسے اپنانے جا رہا ہے، اور نہ جانے کتنے لوگ تھے جو بینش کی قسمت پر نازاں تھے۔ جہازی سائز بیڈ پر بیٹھی ہوئی بینش اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالے بیٹھی تھی۔ نرم سی روشنی، خوشبو، دھڑکتے ہوئے دل اور بکھری ہوئی سانسیں۔ کمرے میں وہ سب کچھ تھا جو جذبات کو بھڑکا دے، اور تبھی وہ کمرے میں داخل ہوا۔ بینش پہلو بدل کر رہ گئی۔ باوقار طریقے سے قدم اٹھا کر وہ اس کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ بینش کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ جب بینش نے پلکیں اٹھا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا، خدا نے تمہیں اس قدر حسن سے نوازا ہے کہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتی ہو۔ اس نے نرمی سے بینش کا ہاتھ تھام لیا اور بینش اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ حیا کے کتنے ہی رنگ اس کے چہرے پر بکھرتے چلے گئے۔ وہ شاہوی سے عمر میں چھوٹی تھی، لیکن صرف چند سال۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، نہ ہی کچھ بینش کو کہنے کا موقع دیا، اور نرمی سے اس کی جانب بڑھا، پھر اپنے جذبات اس پر نچھاور کرنے لگا، اتنی شدت کے ساتھ کہ بینش ہلکان ہو گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر بے رحمی کا مظاہرہ کرے گا۔ وہ اس پر یوں ٹوٹ کر برسا تھا جیسے ایک عرصے سے اس کا خواہش مند ہو اور اس کے بغیر ایک ایک پل گویا گن کر گزار رہا ہو۔ اس کے لبوں سے اس کی گردن پر اور گردن سے اسے مکمل طور پر اپنے وجود میں سمیٹ لینے کے بعد نرم سی سرگوشیوں کو اس کے کانوں میں انڈیل رہا تھا۔ بینش نے چاہا تھا کہ وہ اسے اپنے کردار کا یقین دلائے، مستقبل کے وعدے لے، اسے احساس دلائے کہ وہ اس کے ساتھ مخلص ہے، اسے اپنے رشتے کو مضبوط کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے۔ لیکن اس شخص کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اس کی باتوں کو سنتا۔ اس پر اسے حاصل کرنے کا جنون سوار تھا۔ شاید وہ اس کی ضد کو توڑنا چاہتا تھا، اور اس سے اس رات نے بینش کو توڑ دیا۔ اسے حاصل کرنے کے بعد اپنی ضد کو مکمل کر چکا تھا۔ آنے والے ہر دن کے ساتھ اسے احساس ہو گیا کہ شاہویر نے اسے کس ضد کی بنا پر اپنایا ہے۔ وہ اس روز کے تھپڑ کو کبھی فراموش ہی نہیں کر پایا۔ شاید اس کا جھٹلانا، بینش کا ہٹ درمی دکھانا اسے اس قدر ہٹ درم بنا چکا ہے کہ وہ اسے اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ بینش نے ایڈجسٹ ہونے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ شاہویر کے دل پر اثر کرے، اس کی نرم سی سرگوشیوں کو وہ سننے کا عادی ہو جائے، اور وہ ایسا ہی کرتی، ہر وقت اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے سامنے رہتی۔ لیکن وہ شخص اسے ہمیشہ تذلیل کا نشانہ بنا دیتا۔ نہ جانے کیوں وہ لوگوں کی باتوں میں آ جانے والا شخص تھا۔ ایک لمحے کے لیے اگر اس پر اپنی محبت نچھاور کرتا تو دوسرے ہی لمحے طنز کی بارش کر دیتا۔ اس کی نرمی کو بھی خوش آمد قرار دیتے ہوئے اسے کہہ دیتا کہ وہ اس کے باپ کے اور اس کے ٹکڑوں پر پل رہی ہے، صرف اسی وجہ سے ان کے آگے پیچھے پھرتی ہے، حالانکہ حقیقت اس سے مختلف تھی۔ وہ بس نرمی اور صبر سے خاموشی اختیار کر لیتی، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ شخص اپنی مرضی کا مالک تھا، اس پر مسلط ہو چکا تھا، اور وہ اسے رشتہ توڑنے کے بعد کہیں نہیں جا سکتی تھی، نہ ہی اب اس کے پاس کوئی اور راستہ تھا۔ شادی سے صرف چند ہی دن گزرے تھے،
جب شاویر نے گھر میں موجود ملازمین کو چھٹی کروا دی، وہ حیرت سے شاویر کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اتنا زیادہ کام میں اکیلے کیسے کروں گی؟ اور شاویر نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے علاوہ تمہیں اور کوئی کام ہے جو یہ کام کرو گی تو تمہارا دل لگا رہے گا؟ آخر بچپن سے تم اس گھر میں رہ رہی ہو، کچھ نہ کچھ فائدہ تو اس گھر کو بھی ہونا چاہیے۔ وہ پھر سے وہی بات دہرا رہا تھا۔ بینش نے اذیت سے آنکھیں موندتے ہوئے سر جھکا لیا۔ شاویر کے چلے جانے کے بعد نہ جانے وہ کتنی دیر گھٹ گھٹ کر روتی رہی۔ یہ بے بسی اور اذیت اس کے لیے جان لیوا تھی۔ وہ شخص جس طرح اس پر طنز کے تیر برساتا، اس کی روح کو بھی گھائل کر دیتا۔ آج اس کی روح زخمی ہو چکی تھی۔ اس کے خواب سنگریزوں کی صورت میں بکھر چکے تھے۔ جہاں گھر کا پہلے سارا نظام زیبا بیگم نے سنبھالا ہوا تھا، اب وہ سارا نظام اس کے کندھوں پر آ گرا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے سامنے اس کی ماں کام کرے۔ ساری زندگی روٹی کی چاندنی والوں کے عوض زیبا بیگم نے اس گھر پر اپنی جوانی نچھاور کر دی تھی۔ 2 ہی دنوں کے اندر اندر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ گھر کا کام جہاں 3 ملازمین دیکھتے تھے، اب وہ اکیلی لڑکی تھی۔ اس رات اسے شدید بخار تھا۔ جب شاویر کمرے میں داخل ہوا، اس کے منہ سے کمبل ہٹا کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر فریش ہونے چلا گیا۔ اٹھو اور میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ۔ کب تک لیٹی رہو گی؟ اس نے آہستہ سے کمبل منہ سے اتار دیا۔ میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے بہت بخار ہے شاہ، آنٹی سے کہہ دیں پلیز۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یعنی اب تمہارے کرنے والے کام ہیں، مما سے کہوں گا؟ دماغ ٹھکانے ہے تمہارا؟ جاؤ اور میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ، اس نے کہہ دیا، اور وہ چپ چاپ کمبل سائڈ پر کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی طبیعت کافی خراب تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ باہر جا کر زیبا بیگم سے کہے گی اور پھر شاویر کے لیے چائے بنوا کر لے آئے گی، لیکن اسے دیر کرتے ہوئے دیکھ کر شاویر بھڑک اٹھا تھا۔ نہ جانے اس روز اسے کس بات کا غصہ تھا۔ اس نے سختی سے جھنجھوڑتے ہوئے اسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا اور ایک تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ تم کیا سمجھتی ہو میرے سامنے یہ ناٹک کرو گی اور میرے دل میں اپنی جگہ بنا لو گی؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تم جیسی لڑکی میرے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ بینش حیرت زدہ ہو کر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ شاویر کو کس بات کا غصہ تھا وہ سمجھ نہیں پائی، لیکن وہ اس پر چلا رہا تھا۔ تم نے اور تمہاری ماں نے ہماری زندگیوں کو عذاب کر دیا ہے۔ تمہاری ماں بھی ایک عرصے سے ہم پر مسلط ہے۔ اگر وہ تمہارے باپ کے ساتھ اپنے رشتے پر توجہ دیتی تو آج یہ توق گلے میں لٹکا کر نہ چلنا پڑتا۔ بے بسی کے مارے بینش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ہر موڑ پر اس کی تذلیل کرتا تھا۔ ملازمین کو ہٹوا دینے کے بعد وہ اسے صرف اپنی تذلیل کا نشانہ بنانا چاہتا تھا تاکہ وہ گھر کے کام کاج کرے، اسے اپنے اوقات کا اندازہ ہو۔ آج وہ اتنی بے بس تھی کہ وہ جھکتے ہوئے شاویر کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میری روح کو اتنا زخمی مت کریں کہ میں جینے کے قابل نہ رہوں شاویر۔ اور شاویر نے سختی سے اسے دور جھٹک دیا۔ تمہاری اہمیت ہی کیا ہے میرے سامنے؟ تم ایک زمین پر چلنے والے کیڑے سے بھی کم حیثیت رکھتی ہو، ایک بد کردار اور زبان دراز لڑکی جو کسی کے بھی سر پر مسلط ہو کر اس کی زندگی کو عذاب کر دے۔ وہ کہتا رہا اور وہ سر جھکا کر روتی رہی۔ روٹی کے چند نوالوں کی قیمت اتنی بڑی ادا کرنی پڑے گی، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ اسے اس شخص کے گلے میں زبردستی ڈال دیا گیا جو اس سے کوئی الفت ہی نہیں رکھتا تھا۔ وہ چپ چاپ برداشت کر رہی تھی۔ وہ صرف شاویر کی نظر میں اپنی اہمیت بنانا چاہتی تھی۔ اسے صرف قائل کرنا چاہتی تھی کہ وہ ایک انسان ہے، دل رکھتی ہے، اس کے لیے جذبات رکھتی ہے، لیکن وہ اسے اچھی طرح باور کروا چکا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں کتنی حیثیت رکھتی ہے۔ خدا کے لیے نکل جاؤ ہماری زندگیوں سے، اپنی ماں کو لے کر ہمیشہ کے لیے، تاکہ ہماری زندگی سے یہ عذاب چھوٹے، میری ماں بھی سکون کا سانس لے۔ شاویر نے کہتے ہوئے اپنا رخ موڑ کر
اس کی جانب سے پشت کر لی اور وہ دیر تک اس کی پشت کو دیکھتی رہی اور پھر پلٹ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس روز اس نے کچھ نہیں کہا تھا، بس وہ اندر سے ہار گئی۔ اتنا ٹوٹ چکی تھی کہ اب اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس شخص کا سامنا کرتی۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے اس نے چادر اٹھائی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس نے سوچ لیا تھا اتنی تذلیل کے بعد وہ کبھی بھی زبردستی اس شخص پر مسلط نہیں رہے گی۔ وہ اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی، اتنا دور چلی جائے گی کہ پھر پلٹ کر اس کے دروازے تک نہ آئے۔ وہ شخص کبھی اس کی جھلک بھی نہ دیکھ پائے۔ اور اس روز وہ چپ چاپ گھر سے نکل گئی۔ کسی نے بھی اسے نہیں روکا تھا۔ صاحب نے یہی سوچا کہ شاید وہ غصے کا شکار ہے، تھوڑی دیر باہر گزارنے کے بعد گھر واپس آ جائے گی۔ لیکن اس روز ہار کر نکلتی ہوئی ایک بے بس لڑکی نے واپس آنے کی ساری راہوں کو بند کر دیا تھا۔ اس کی یہاں قیمتی چیز صرف زیبا بیگم تھی، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ جب اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی تو زیبا بیگم کو لے جائے گی، لیکن اس وقت انہیں اپنے ساتھ مسائل کا شکار نہیں کر سکتی۔ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ رکشے میں بیٹھ کر رابعہ کے پاس چلی گئی، کیونکہ اس کا آخری سہارا رابعہ تھی۔ اگلے 2 دنوں تک وہ جتنی ذہنی اذیت کا شکار رہی صرف وہ جانتی تھی اور اس کا خدا، جبکہ دوسری جانب زیبا بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ 2 دن ہو چکے تھے اور شاویر اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ جب اپنی نفرت میں بدلے کی آڑ میں اسے نیچا دکھانے کے لیے وہ اس حد تک چلا گیا کہ اس لڑکی کو اندر سے توڑ دیا۔ اس نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا صرف اپنے اندر کی شدت کو کم کرنے کے لیے۔ وہ آج تک اس سے نفرت نہیں کر پایا، صرف ایک دکھاوا تھا کہ وہ اسے نفرت کرتا ہے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں ٹوٹ کر اس کے گھر سے چلی جائے گی۔ وہ بے تحاشا اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا، لیکن اب شاید وہ اپنے وجود کو لے کر اس سے دور چلی گئی تھی۔ اس روز بھی وہ رابعہ کے کمرے میں لیٹی سونے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی جب چہکتی ہوئی رابعہ کی آواز نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ رابعہ چیخ رہی تھی، اس کا چہرہ شدت سے سرخ تھا، اور پھر وہ اس کے گلے سے آ لگی۔ وہ جو 2 دنوں سے ساری دنیا کو بھول چکی تھی، اندازہ ہی نہیں لگا پائی کہ کتنی بڑی خوشی اس کی منتظر ہے۔ ساری زندگی کے صبر کا پھل اس کے سامنے تھا۔ تمہارا لسٹ میں نام آ چکا ہے، تم مقابلے کے امتحان کو پاس کر چکی ہو۔ اور وہ بے اختیار ہی فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ گھٹنوں پر سر رکھ کر وہ اس شدت سے پھوٹ کر روئی کہ رابعہ اور اس کی ماں نم آنکھوں سے اسے دیکھتے رہے۔ تم میرے لیے ذہنی اذیت کے علاوہ کچھ نہیں ہو۔ تم اور تمہاری ماں ہمارے گلے میں ڈالے ہوئے توق کی طرح ہیں، جو زبردستی ساری زندگی ہم پر مسلط رہیں گے۔ دور، کہیں دور سے آتی ہوئی آواز ابھی تک اس کے ذہن کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس کی ماں کی دعائیں کامیاب ہو گئیں، اس کی محنت کامیاب ہو گئی۔ اس نے وہ قدم جو اپنی ماں اور اپنے لیے اٹھایا تھا، وہ کامیاب ثابت ہوا۔ آج اسے وہ سب کچھ مل چکا تھا جس کی صرف کوئی تمنا کر سکتا ہے۔ وہ بے اختیار اٹھتے ہوئے رابعہ کے گلے لگی۔ وہ بہت خوش تھی، اتنا خوش کہ اس کا دل چاہا وہ فوراً اڑ کر اپنی ماں کو یہ خوشخبری سنائے، لیکن ابھی اسے انتظار کرنا تھا، اتنا انتظار کہ وہ شخص تڑپ کر اس کی دہلیز تک آ جائے۔ جائے نماز پر سجدے میں جھکی ہوئی بینش ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آج اس کے دل کی حالت کیسی تھی وہ جانتی تھی، اور اس کا خدا دل کی اتنی شدت سے رو رہا تھا کہ خدا کو پکار رہا تھا اور تشکر میں جھکا ہوا تھا۔ شہرک سے قریب رہنے والی ذات بہتر جانتی تھی۔ اس نے رابعہ سے کہہ دیا کہ ایک بار جا کر اس کی ماں سے ملاقات کرائے، اسے یہ خوشخبری سنا آئے اور مزید امید بھی دلا کر آئے کہ وہ واپس آ کر
اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے جائے گی۔ اگلے چند دنوں کے اندر اندر وہ رابعہ کے گھر سے ہی لاہور روانہ ہو گئی، کیونکہ اسے ٹریننگ کے لیے لاہور بلایا گیا تھا۔ ٹریننگ چونکہ 6 سے 7 ماہ کی تھی، اسی لیے اسے اتنا عرصہ وہیں رکنا تھا۔ وہ سب کچھ بھول گئی، اس نے سب کچھ بھلا دیا۔ رابعہ بظاہر تو اس سے ملاقات کرنے کے لیے گئی، لیکن وہاں جا کر اس نے زیبا بیگم کو سب کچھ بتا دیا، اور وہ بس سر جھکا کر روتی رہیں۔ وہ ٹھیک تو ہے، اس سے کہنا کہ اپنا خیال رکھے۔ وہ آج بھی اس کی فکر میں ہلکان ہو رہی تھی۔ شاہویر اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے، اسے ایک پل کے لیے سکون نہیں۔ وہ اذیت میں مبتلا ہے، تم بینش کو بتانا۔ لیکن رابعہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس وقت وہ اسے کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ 6 سے 7 ماہ کا عرصہ جہاں اس نے ٹریننگ میں گزار دیا، وہیں زیبا بیگم نے گہری خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اتنے عرصے میں ایسا کوئی دن نہیں تھا جب اس کے ضمیر نے اسے ملامت نہ کیا ہو۔ وہ تو یہ تک نہیں جانتا تھا کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر چکی ہے۔ آخر وہ کہاں چلی گئی، اسے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ اپنی کی گئی باتوں پر وہ اس قدر شرمندہ تھا کہ اس نے خود پر توجہ دینی چھوڑ دی، جیسے اس لڑکی کے چلے جانے کے بعد ساری بہاریں روٹھ کر چلی گئی ہوں۔ پورے 7 ماہ کے بعد وہ واپس لوٹی، لیکن اس بار وہ بینش حسن نہیں بلکہ اسسٹنٹ کمشنر بینش حسن تھی۔ وہ جس مقام پر کھڑے ہونے کا اس نے تصور کیا تھا، خدا نے وہ مقام اس کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ آج وہ کامیاب تھی۔ رابعہ اور اس کی فیملی کا شکریہ ادا کرنے کے بعد وہ سب سے پہلے اپنے علیحدہ گھر میں شفٹ ہوئی۔ رابعہ سے کہہ کر ہی اس نے زیبا بیگم کو بلا لیا تھا، اور جب شاہویر کو اس معاملے کا علم ہوا تو وہ بے اختیار ہی دوڑتا ہوا رابعہ کے دروازے تک گیا تھا۔ اس نے رابعہ سے منت کر ڈالی، مجھے ایک بار بتا دو وہ کہاں ہے۔ اگر مجھے بھائی سمجھتی ہو تو مجھ پر احسان کر دو۔ اور نہ چاہتے ہوئے بھی رابعہ نے بتا دیا۔ اس نے بینش کا ایڈریس دے دیا، اور وہ کسی پاگل دیوانے کی طرح اس کے دیے ہوئے پتے پر وہاں پہنچا تھا۔ اس شاندار سے گھر کو دیکھ کر وہ باہر ہی رک گیا۔ دل میں عجیب سے وسوسے پھیلنے لگے۔ اس نے دل کو قابو کیا اور چوکیدار کو بتایا تھا کہ اندر جا کر بتایا جائے شاہویر آیا ہے۔ شاہویر کو ابھی تک اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس مقام پر ہے۔ اسے لگا شاید اس نے باپ سے مدد مانگی ہے، اور اس کے باپ نے ہی اسے یہ گھر لے کر دیا ہے تاکہ وہ سکون سے رہ پائے۔ چوکیدار اندر چلا گیا۔ وہ بے مقصد ہی ٹہلتا رہا جب اس کی نظر گیٹ پر لگی نمبر پلیٹ پر گئی۔ بے اختیار ہی اس کی جمی ہوئی نظروں کے ساتھ ہی اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر بینش حسن۔ اس نے نہ جانے کتنی بار اس تحریر کو پڑھا، پھر ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لیا۔ چوکیدار باہر آیا تو اس نے کندھے سے ہلاتے ہوئے اسے بتایا کہ میڈم اس وقت کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتی، کیونکہ یہ ان کے آرام کا وقت ہے۔ وہ چپ چاپ واپس لوٹ گیا۔ دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اس کا بار بار یہاں سے جانا، راتوں کو جاگنا، اسے بے اختیار وہ دن یاد آ گئے جب وہ اس پر بد کرداری کے الزام لگاتے ہوئے اسے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیتا۔ اس نے فوراً گھر جا کر ریسرچ کی، اور سارا سچ اس کے سامنے تھا۔ وہ کوئی عام بینش نہیں رہی تھی، بلکہ اب اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر فائز تھی، جہاں وہ پہلے اس قدر نادم اور ضمیر کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ پہلے سے کہیں گنا زیادہ ندامت نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نہ جانے وہ کتنی بار بینش کے دروازے تک گیا اور خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا۔ وہ اسے ملنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے تھے، اور پھر مجبور ہو کر اس سے ملاقات کرنے کے لیے وہ اس کے آفس تک چلا گیا۔ اس روز وہ ہر ایک کے سامنے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ کیا میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ تم نظر اٹھا کر میری طرف دیکھو؟ وہ رو رہا تھا، ایک باوقار اور سنجیدہ مرد
جس نے آج تک صرف طنزیہ اور تلخ بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا، آج اس کی نظروں میں آنسو تھے، ندامت تھی، کھو دینے کا احساس تھا۔ بینش نے بمشکل اپنی پلکوں کو جھپکتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو حلق میں اتار لیا۔ نہیں، آپ میرے سامنے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتے شاہویر۔ اور وہ بے اختیار ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں بینش، بلکہ میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ مجھے اسسٹنٹ کمشنر بینش حسن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف بینش شاہویر خان سے محبت ہے، اور بے پناہ محبت۔ ایک بار نہیں، اس نے بار بار اقرار کیا تھا۔ اس انا میں لپٹے ہوئے شخص کی انا کو توڑ دینے والی بینش تھی۔ بالآخر ایک طویل عرصے کے بعد بینش نے اس کی درخواست پر غور کرتے ہوئے ایک شرط اس کے سامنے رکھ دی، اور شرط یہ تھی کہ اب وہ آ کر بینش کے گھر میں رہے گا اگر وہ اس کے ساتھ دوبارہ اپنے تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ اگلے ہی دن اس کے گھر آ گیا۔ وہ تو پہلے سے زیادہ بے قرار تھا۔ بینش کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں رہی تھی سوائے محبت کے، سو وہ محبت کو ایک موقع دینا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس شخص کو ایک موقع دے۔ اس روز ساحل سمندر پر سرخ ساڑی میں لپٹی ہوئی بینش اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی، جبکہ شاویر کی نظریں مسلسل اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ اب کیا پاگل کرنے کا ارادہ ہے اے سی صاحبہ؟ اس نے نرمی سے اسے اپنی جانب کھینچا تو بینش کسی کٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کے چہرے پر سرخ رنگ پھسلنے لگے تھے جب شاویر نے نرمی سے اس کے رخسار پر بوسہ دیا۔ مجھ پر یقین کرنے کے لیے، میری محبت کو ایک موقع دینے کے لیے شکریہ جانا۔ اگر تم مجھے اس روز ٹھکرا دیتی تو شاید… بینش نے نرمی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس کریں، ماضی کی باتوں کو بھول جائیں شاویر، میں اب ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتی۔ اس نے ہر طرح سے اس شخص کو آزمایا تھا، اس کی محبت کو آزما کر دیکھ لیا، لیکن وہ آج بھی اس بات پر قائم تھا جو بات اس نے آخری بار کی تھی۔ محبت انا میں لپٹے ہوئے شخص پر اثر انداز ہوئی اور اسے عشق میں اس قدر دیوانہ کیا کہ وہ ان نظروں کا اسیر ہو گیا جن نظروں میں وہ آنسو لانے کا سبب بنتا تھا۔